ٹیپو کا قاتل احسن شاہ یعنی کہ قتل کے اندر جو ملوث تھا، مرکزی کردار جس کو کہا جا رہا تھا، اہم کردار پل کہا جا رہا تھا، احسن شاہ وہ دوران پولیس حراست میں جو ہے وہ مارا گیا۔ مختلف لوگ اپنے تجزیے کر رہے ہیں، اس پہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک مارا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں قانون کی۔ جو اس نے کیا وہ اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احسن شاہ نے جو کیا تھا، جو غداری کی تھی، میر بالاج جو اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اپنا قریبی سمجھتا تھا، اس کو اس نے مروایا، یہ کسی قابل قبول کسی صورت نہیں ہے۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں؟ کیا پاکستان کی عدالتوں پہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے؟ کیا خدشہ تھا کہ احسن شاہ کو سزائے موت نہیں ہوگی؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ایف آئی آر میں نامزد ہیں، یا کوئی اور؟ بہرحال پولیس کی اس طرح کی متعدد ایف آئی آرز ہوتی ہیں۔ پہلے نامعلوم افراد ہوتے تھے، اب جو ہے وہ معلوم افراد ہیں، یعنی کہ اس کے بھائی کا نام احسن شاہ کے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دانیال راٹھور صاحب ہیں، جو کہ ایک وکیل بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم قانونی پوائنٹس پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ عدنان خالد صاحب جو کہ کرائم رپورٹر ہیں، اور علی طارق پولیٹیکل رپورٹر ہیں، لیکن اس معاملے کو بڑا قریبی سے انہوں نے اس کو کور کیا، جو احسن شاہ کا جو پولیس حراست کے اندر مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم علی طارق سے پوچھتے ہیں کہ اس کی والدہ جو ہیں احسن شاہ کی، ان کا کیا موقف تھا؟ وہ آخری ملاقات بھی جمعے کے روز اس کو جو ہے مارا گیا، اور جمعے کے روز ہی اس کی ملاقات بھی اس کی والدہ سے ہوئی، تو کیا گفتگو جو ہے وہ ان کے ساتھ کی؟ جی علی، پہلے آپ بتائیں جی کیا بات چیت ہوئی وہاں پر؟ سر، جب ہم اس کی والدہ کا انٹرویو کرنے گئے ہیں، لازمی بات ہے ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، تو وہ رو تو بہت زیادہ رہی تھی، وہ سارے معاملات تو چل رہے تھے، لیکن جو انہوں نے ہمیں خبر دی دوران انٹرویو، وہ انہوں نے بتایا کہ جمعے کو میری جس دن یہ ڈیتھ ہوئی ہے رات کو، اس سے دوپہر کو میری ملاقات ہوئی ہے اپنے بیٹے سے، اور وہ ملاقات کے لیے وہ گئی تھی، ساتھ احسن شاہ کی جو بیوی تھی وہ، اور تیسرے ان کے ایک ماموں ہیں، وہ 3 لوگ ملاقات کے لیے گئے تھے۔ اور اس ملاقات میں احسن شاہ جو ہے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ملاقات کہنے کے ایک قسم کی کروائی گئی ہے یا تھوڑی سپیس دی گئی کہ ہو جائے۔ اور جب ملاقات ہوئی ہے تو اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ جب احسن شاہ نے وہاں پہ ایک پولیس افسر کو دیکھا ہے، تو اس پولیس افسر کو دیکھ کے احسن شاہ اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ رونے لگ گیا ہے، چیخیں مارنے لگ گیا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں کسی بڑے افسر دے کول چلی جا، مطلب کہ ایسے بچے نے اپنی ماں سے اینی مینوں مار دینا۔ یہ بات ہمیں اس کی والدہ نے بتائی کہ میرا بیٹا اتنا پریشان تھا، ڈر گیا تھا، رو رہا تھا، بلکہ وہ اس کے ماموں نے تو یہ بتایا کہ وہ زمین پہ ایڑیاں جو ہے رگڑ رہا تھا کہ وہ پولیس افسر کو دیکھ کے اس سے خوف آ رہا تھا کہ یہ مجھے مار دے گا، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اور اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوئی، میں نے آ کے بڑے افسروں کو فون کیا، وکیل کو فون کیا، اس نے کہا ماں جی جمعہ ہے، جو ہوئے گا پیر نو ہی ہوئے گا، یہ اس کے الفاظ ہے۔ پھر کہتی میں نے بڑے بڑے افسروں کو فون کیا کہ میرے بیٹے نے مجھے یہ کہا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے بھی کہا جی ماں جی آج جمعہ ہے، سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، اب کل سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے، تو آپ پیر کو اس کا کچھ ہوگا۔ پھر اس کی بیوی سے جب ہم نے بات کی، بیوی نے بتایا کہ وہ جو احسن شاہ صاحب ایک بندے پولیس افسر کو دیکھ کے ڈر گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے مار دینا ہے، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ جا کے تم ایک ویڈیو بناؤ، اور ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دو کہ آج مجھے انہوں نے مار دینا ہے۔ لیکن اس کی بیوی کہتی میں اب پریشان تھی کہ میں ویڈیو بناؤں نہ بناؤں، کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم احسن شاہ تو بہت زیادہ ڈرا ہے، جیل میں مختلف حالات ہوتے ہیں، نہ بناؤ، کسی نے مجھے کہا بنا لو، خود بھی کہتی وہ ششو پنج میں ہی تھی۔ تو جب تک یہ شام کے ٹائم جو ہے اطلاع آ گئی، اس کے ماموں سے جب ہماری بات ہوئی، ماموں جو اس کے تھے وہ گفتگو بھی یہی کر رہے تھے کہ جو پولیس افسر وہاں پہ موجود تھا جس نے سائن کیے اور احسن شاہ کو لے کے وہاں سے نکلا ہے، وہ پولیس افسر جو ہے جو دوسرا بلاج ہے، اس کا بہت اچھا دوست تھا، جو کہ وہ بھی آپ کو پتا فوت ہو گیا۔
تو وہ پولیس افسر ان کا بڑا اچھا قریبی دوست تھا. اور اب سر دیکھا یہ ہے کہ ٹک ٹاک ہو, ٹویٹر ہو, وہاں پہ وہ پولیس افسر کی اور بلاج کی تصاویر بھی جو ہے وائرل ہو رہی ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے مختلف وفاداری کے پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ماں اور بیوی کا اور ان کے جو ماموں کا یہ بیان سامنے آ رہا تھا. لیکن ایک اور چیز بھی تھی سارے واقعے میں, اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے انہوں نے اب دوسرے بچوں کو بھی مار دینا, وہ بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے نے, انہوں نے بچا لو. اور پھر انہوں نے صدر پاکستان سے, چیف جسٹس صاحب سے اپیل بھی کی کہ ان لوگوں نے مطلب کہ اپیل کر رہے تھے کہ میرے باقی بچے بچ جائیں, ایک تو چلا گیا, اب مجھے شک یہ ہے کہ دوسرے بھی نہ ہو جائے. اور ان کی کچھ ڈیڈ بوڈیز کے سر آپ پتہ ہے معاملہ تھے. جس دن یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے رات کو رابطہ ان سے کیا ہے, تو وہ لوگوں نے احتجاج کا پلان بنایا تھا. پھر صبح پریس کلب آنا تھا انہوں نے, لیکن ان کا جو بورڈ بنا تھا منشی ہاسپٹل, وہاں جا کے انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کروائے اور می ہاسپٹل سے انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. عدنان آپ سے ہم جانیں گے, کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ پولیس پہ بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. پولیس کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو کیونکہ ایز اے کورٹ رپورٹر جب اس طرح کی ایف آئی آر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاس جاتی ہے, جسٹس ملک منظور صاحب کا میں ریفرنس دوں گا, تو وہ پہلی لائن پڑھتے ہیں جو تفتیشی یا وکیل, تو آگے وہ پھر خود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, لے کے نامعلوم مقام پر گئے, وہاں پر معلوم لامعلوم افراد تھے. اسی طرح وہ شراب کے مقدمات میں بھی ہوتا ہے کہ منشیات کے, کہ ملزم کے ہاتھ میں ایک پیلے رنگ کا بیگ تھا, وہ کئی دفعہ جج صاحبان کہتے ہیں بیگ دا رنگ ہی بدل دو. پولیس کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ اچھا شاداب صاحب, میں اس پہ بات کرنے سے پہلے نا آپ کو شاید کیس کے شروع سے ہمیں جانا پڑے گا. جب امیر بلاج کا مرڈر ہوا, تھوڑا کم ہے ہمارے پاس, اس لیے زیادہ پیچھے نہ جانا. امیر بلاج کو جب مرڈر کیا گیا, وہاں پر اس جائے وقوع پر ایک پولیس افسر آرگنائز کرائم یونٹ کا موجود تھا, اور اس کو شروع میں حراست میں بھی لیا گیا. اس سے تفتیش بھی بعد میں تردید آرگنائز کرائم یونٹ کی طرف سے کر دی گئی کہ حراست میں نہیں لیا, ویسے پوچھ گچھ کی گئی. اب تقریباً اس کیس میں بھی وہی پولیس افسر کا نام ابھی تک آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک اور کیس کو اگر حوالے کے طور پہ میں استعمال کروں تو سائیوال میں ایک CTD نے کارروائی کی تھی, جس میں انہوں نے سیم اسی طرح کی, بس تحریر کی ٹرانسلیشن کا فرق تھا, وہ انگلش میں تھی, یہ اردو میں تھی. تحریر میں بس اتنا فرق تھا, اس میں ٹرانسلیشن انگلش میں تھی اور اس میں اردو میں تھی. اور وہ کیس کیا تھا, وہ پورے پاکستان کے سامنے کھل گیا کہ کیسے ان بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کے والدین کو کیسے ان کے سامنے مارا گیا, اور اس کو بعد میں پولیس مقابلے یا دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مقابلے کا رنگ دے دیا گیا. اس طرح کے درجنوں نہیں ہزاروں کیس پورے پاکستان میں اب تک موجود ہیں, جس میں نامعلوم افراد آئے اپنے ساتھی کو لے کے جانے کے لیے, لیکن وہ لے کر نہیں جا سکے, اور ان کی فائرنگ سے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ساتھی ہی ہلاک ہو گیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے. لیکن اس میں ایک چیز ڈفرینس ہے کہ اس دفعہ نامعلوم نہیں ہے, احسن شاہ کے بھائی کا نام بیچ میں ڈال دیا گیا. احسن شاہ کی بیل شاید احسن شاہ خود بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی ضمانت ہو, وہ جیل میں خود کو سیکیور فیل کر رہا تھا ابھی تک. اور جب وہ جیل میں گیا, اس پہ شروع پہ تشدد وغیرہ تو ہوا, لیکن اس کے بعد جب وہ خود کو جیل میں بھی 3 حملے ہوئے, جیل میں بھی اس پر حملے ہوئے اس بات کا. اور جس طرح سے اس کی شروع میں تصاویر وائرل کی گئیں جب اس کو انویسٹیگیشن کے لیے گرفتار کیا گیا, اس کی گنج کر کے, اور اس کی کیا حالت تھی, وہ کس طرح سے یہ چیزیں شروع سے ہی تفتیش میں چلتی آ رہی. 50 لاکھ کی ریکوری, 5 کروڑ کی ڈیل, کہاں گیا کہاں, یہ سب کچھ تو 109 میں اس کا نام ڈال دیا گیا. لیکن جب اس کی ضمانت تقریباً منظور ہونے والی تھی, تو آپ کو شاید یاد ہو کہ 2023 کے ایک FIR میں اس کو ڈکیتی کی, ادھر سے اس کا وہاں سے جو جسمانی ریمانڈ لیا گیا آرگنائز کرائم یونٹ کی طرف سے, اور اسی کیس میں 392 کی ڈکیتی کی ایک FIR میں اس کو لایا گیا, اور اس کی ریکوری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو شاد باغ لے کر جایا جا رہا تھا. لیکن ابھی تک کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ وہ FIR تھی کہاں, وہ FIR ایگزسٹ کہاں کر رہی ہے, وہ ابھی FIR ہے کہاں. کیونکہ میں پرسنلی چیک کیا تو وہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ ابھی تک اس FIR کا جو ڈیٹا ہے نا, اس کو تقریباً بلاک کر دیا گیا. وہ ڈیٹا بھی نہیں شو ہو رہا اس کا بھی کہ اس کا مدعی کون ہے. ابھی تک اس FIR کے مدعی تک بھی کوئی نہیں پہنچا, اور اس کی شناخت پریڈ کیوں نہیں کروائی گئی. یہ سب معاملات بڑے پیچیدہ ہیں جس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اور سینئر افسران کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آرگنائز کرائم یونٹ کر کیا رہا ہے. آرگنائز کرائم یونٹ کو اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے, اس سے پہلے بھی کئی کیسز ایسے ہوئے. اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس انکاؤنٹر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس نے پولیس کی کارکردگی کو اوپن کر دیا ہے. اور اس انکاؤنٹر کی, کیونکہ یہ ایک بڑا ہائی لائٹڈ کیس تھا,
اس ہائی لائٹڈ کیس میں اچانک سے ایک ملزم کو آپ جیل سے لاتے ہیں اور اسی دن ہی اس سے ریکوری کروانی ہے. اگر آپ نے اس کا جسمانی ریمانڈ 5 دن 4 دن 7 دن کے لیے منظور کروایا تو اس کو آپ بعد میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. اگر آپ کو اتنا تھریٹ تھا تو آپ اپنے ساتھ ایک اچھی سیکیورٹی بھی لے کر جا سکتے ہیں. وہاں فائرنگ ہوئی, وہاں پر وہ فائر تمام کے تمام فائر احسن شاہ کو ہی لگے اور کسی کو وہاں پر کچھ نہیں اس ہوا. کا جو احسن شاہ کا بھائی ہے جس کا بتا علی رضا, کیا اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے کوئی ابھی تک؟ نہیں, ابھی تک اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں ہے اور وہ بھی ابھی ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی پولیس کی حراست میں ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. اس میں ایک اہم خبر ہے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک اہم خبر ہے. ہو اور سکتا ہے کچھ دن تک آپ پھر مجھے فون کر کے کہیں کہ وہ بھی یہ ہو گیا. ہاں جی, اور اہم خبر یہ اہم خبر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ, اور میرے ذرائع شاید اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کو میچور ہونے میں بھی وقت لگے گا. جب تک میچور نہیں ہوگی یہ خبر بریک کرنی نہیں بنتی. لیکن میرے ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ علی جو ہے ابھی پولیس کی حراست میں ہے. اور یہ سارا کچھ اگر ہوا ہے تو اس کے اوپر ابھی تک حکومت بھی خاموش. حکومت اس طرح کے میٹرز میں کئی حد تک آشرواد تو ہوتی ہے افسران کو, کئی حد تک آشرواد ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے, یا سینئر اعلیٰ افسران کی آشرواد ہوتی ہے. جب کوئی پولیس والا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر جس طرح کی کارروائی کرنے جاتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں سے آشرواد ہوتی ہے, اتنے ہائی لائٹڈ کیس میں اسپیشلی. تو کہیں نہ کہیں سے تو انہیں یہ سارا واقعہ جو ہے پہلے افسران کے علم میں ہوگا یا ان کے بعد میں بھی علم میں آیا تو انہوں نے سر پکڑا ہوگا یا جو بھی. کیا اس صورتحال کو تو ابھی یہ اوپن ہوں گی چیزیں. آپ کی بات مطمئن ہے وہ پولیس اہلکار؟ ابھی یہ چیزیں جو ہیں, یہ کیس میرا پرسنلی اوپینین جو میں نے اس سارے کیس کو دیکھا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس ابھی سلو ڈاؤن ہونے والا ہے. یہ افسران کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی واقع ہی بہت ایف آئی آر ہے. آپ مجھے ایک بات میں آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہا ہوں کہ ہزاروں واقعات ہوئے, نامعلوم افراد آئے اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اور وہ اس کو مار, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی گولی اپنے ساتھی کو لگی اور گولی, اور وہ وہاں پر فرار, وہ وہاں سے فرار ہونے میں بھی بڑے آسانی سے اندھیرے کا, انگلش میں تحریر آتی ہے with the help of darkness they flew away, اور اردو میں تحریر آتی ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. یہ دو تحریریں ڈفرینٹ ہیں, یہ پولیس کے دونوں سب آرڈینیٹ محکمے, لیکن ان دونوں کی طرف سے آتی ہیں. دہشت گردوں کے خلاف بھی یہی آتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے ملزمان کو بھی, جب اس سے پہلے بھی کچھ دیر پہلے ایک CIA کی جانب سے ایک اور جو ہے آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے ایک پولیس مقابلہ کیا گیا تو اس پر بھی کافی سوالات کھڑے ہوئے تھے, لیکن اس کی بھی باقاعدہ انکوائری نہیں ہوئی. اب اس کی انکوائری ہوتی ہے کہ نہیں, ابھی تک انکوائری کے بارے میں تو کوئی اعلیٰ افسران اس پر بات نہیں کر رہے کہ اس کی انکوائری کا آغاز ہوگا یا نہیں ہوگا. دانیال آپ آ جائے جی. دانیال صاحب آپ بتائیں, آپ وکیل بھی ہیں اور آپ کی ظاہر ہے نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ. ایک شخص پولیس کی حراست میں نہیں, جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. جوڈیشل کسٹڈی کا مطلب عدالت کی کسٹڈی, جو ٹرائل کورٹ ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیتی ہے اور پھر ظاہر ہے اسی کی اپروول کے بغیر ہوتی ہے. یقیناً وہ اپروولز لی گئی ہوں. پولیس کی حراست میں یا جیل کسٹڈی میں یا جوڈیشل کسٹڈی میں اگر کوئی ملزم مارا جاتا ہے کسی شناخت پریڈ کے دوران, قانون کیا کہتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو شاداب صاحب آپ کا شکریہ. یہ کیس اپنی جگہ پر اس قدر اہمیت کا حامل ہے, نہ صرف پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی اس پہ نظریں جڑی ہیں. اور اس کے متعلق جو ہے قیاس یہ بھی تھا کہ اب جب بلاج کا قتل ہوتا ہے اور کس طرح سے ساری چیزیں ہیں تفتیش کے متعلق, عدنان نے اور فیملی کے متعلق اور چیزیں کچھ آپ نے بتائیں, جو ایک روایتی اور ایک موروثی طریقہ کار ہے پولیس کا, اور پولیس کوشش یہی کرتی ہے کہ وہ آج تک سکرپٹ ہی نہیں بدل سکے. جیسے آپ نے نشے کے حوالے سے برآمدگی, وہ پیلے لفافے کا نشانہ کیا, آج بھی عدالتوں میں وہ پیلا لفافہ ہی ہے یا نیلا لفافہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہی واردات. جو سوال آپ کا ہے میں اس کی طرف آؤں گا. جب ایک شخص جوڈیشل ہے تو وہ جیل کے اندر موجود ہے, اگر جسمانی ریمانڈ ہے تو وہ تھانے کے اندر موجود ہوگا نا. جب وہ جیل کے اندر موجود ہے تو جیل کی انتظامیہ, جو سپریڈنٹ, ڈپٹی سپریڈنٹ, ان کی موجودگی اور ان کے ایک سائننگ, اگر کیونکہ سرکاری جگہ پر ایک جگہ سے ایک لیٹر آئے گا, کوئی ریکوزیشن آئے گی, اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہیں کہ بھائی کس کے کہنے پہ اور کس لیٹر کی نشاندہی. دیکھیں کتنی دیر سے, کچھ 4-5 مہینے تو احسن شاہ اس وقت زیر آپ اس میں دو چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں. احسن شاہ کو 2023 کے ایک مقدمے میں جسمانی ریمانڈ لیا اور اس جسمانی ریمانڈ میں اس کو جیل سے, میں عدنان صاحب کچھ اور چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف
احسن شاہ کی بیل ہونے والی ہے. میں پچھلے مہینے مزید سوال مختصر کرتا ہوں. ایک شخص کو پولیس کسی ملزم کو پولیس اہلکار کسی کچہری میں پیش کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے مجسٹریٹ کے پاس, راستے سے وہ فرار ہو جاتا ہے ملزم, تو ظاہر ہے وہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ پولیس والے پہ مقدمہ درج ہو گیا, پولیس والے کو جیل میں بند کر دیا. اب اس میں پولیس والے لے کے جا رہے ہیں اور وہ مارا گیا. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پہ شاداب صاحب جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. کوئی بھی پولیس مقابلہ ہوگا, پولیس جب اس کیس کے حوالے سے پولیس مقابلہ تو یہ ہے ہی نہیں نا. پولیس مقابلہ تو تب ہو کہ پولیس پہ فائرنگ ہو, پولیس کرے, پولیس کی فائرنگ سے پولیس مقابلہ کر لیں, پلانٹڈ کر لیں, جیسے بھی احسن شاہ کو جو ایک طریقہ کار ہے وہ بنا لیا گیا. اب عدالت میں جب امیر بلاج کیس کے حوالے سے اس ملزم احسن شاہ کے حوالے سے جب بات ہوگی جو 109 کی تھی ترکیب کاری جس کو کہتے ہیں, احسن شاہ موقع پہ موجود نہ تھا. اگر اس نے ترکیب کاری کی تھی تو ترکیب کاری میں دوسری پارٹی ہے جو امیر بلاج یا ٹیپو ٹرکا ان کے خلاف جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ, وہ ترکیب کاری کے اندر جو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس کا کردار بڑی کی حد تک تھا. یہ سہولت کاری بھی نہیں کر رہا تھا, نہ اس نے اسلحہ پرووائڈ کیا, نہ اسلحہ دینے والوں میں سے تھا, نہ موقع میں موجود تھا. ان اسٹرانگ گراؤنڈز کی بنیاد پر اس کی بیل کنفرم ہونے والی تھی. یہ بیل اس کی جولائی کے مہینے میں جیسے بتایا کہ وہ نہیں چاہتا تھا. اب اس پہ ہوگا کیا؟ اس طرح کے واقعات میں جب اپنی پولیس رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گی کہ دوران نشاندہی جو ہے ہم لے کے جا رہے تھے احسن شاہ کو, اس پر حملہ ہوا, اس کے بھائی نے حملہ کر دیا یا سو اینڈ سو جس نے بھی کر دیا, وہ اپنی رپورٹ جب جمع کروائیں گے اس پر جو ہے عدالت کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے. عدالت اسی طرح کے واقعات میں جوڈیشل انکوائری کرتی ہیں. وہ کسی بھی مختلف لوگوں کو, اس میں ایڈیشنل سیشن جج بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور دیگر افسران بھی یا سابق کوئی کسی جسٹس کی بھی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. وہ جوڈیشل انکوائری اپنی رپورٹ سبمٹ کروائے گی, جو کمیشن اپنی ساری چیزیں دیکھے گی, ان ساری جو پولیس کی رپورٹ ہوگی اور دیگر چیزیں ہوں گی, پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی, کتنے فاصلے سے گولی لگی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی, اور کہاں سے گولی لگی, گولی کون سی تھی استعمال ہوئی, یہ ساری چیزوں کو وہ اپنی جوڈیشل کمیشن جو ہے اپنی فائنڈنگ دے گی. اس فائنڈنگ سے اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پولیس مقابلہ درست تھا تو پھر یہ درست ہے. اگر اس کے بعد کیا فیملی کے پاس اختیار ہے, فیملی کے پاس یہ اختیار ہے, اگر وہ مطمئن نہیں ہے اس ساری انکوائری کے, جوڈیشل جو انکوائری ہوئی ہے, وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, لیکن پھر چیلنج ہوگی, پھر چیزیں ہوں گی. اب اس کو اگر جوڈیشل انکوائری اپنی فائنڈنگ کے اندر اس کو جعلی پولیس مقابلہ قرار دے دیتی ہے تو پھر سوالیہ نشان ساری چیزوں کے اوپر جو اس وقت آ رہی ہیں مبینہ کہ وہ آگے آ جائیں گے. سوری میں ایک شاداب صاحب ایک بات ویسے ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ میرے سے بہت سینئر ہیں, آپ کو شاید پتا ہو, آج تک کسی پولیس مقابلے کے جائے وقوع کا فرانسک ہوا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ ابھی بھی ہاں جی, ابھی بھی اس پولیس مقابلے کی سپورٹ جس کا کہا جا رہا ہے شاد باغ, مجھے تو علم ہے کہ شاد باغ میں ایسا کوئی پولیس مقابلہ یا وہاں کے جو بھی جگہ بتائی جا رہی ہے اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو اس جگہ کا جائے وقوع کا ابھی تک فرانسک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ جب امیر بلاج کا مرڈر کیا گیا تھا, وہاں پر جو پولیس افسر موجود تھا او سی یو کا, یا اس کے علاوہ وہاں پر جس شوٹر کو مارا گیا اس کو کس نے مارا, ابھی تک پولیس کی تفتیش میں تو یہ چیز بھی واضح پولیس نہیں کر پائی. شوٹر پہلے دن پولیس نہیں واضح کاری شوٹر کو وہاں پر کس نے مارا, جس نے بلاج کو فائر مارے تھے, وہ چیز ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہی, کیونکہ یہ اب دونوں اگر میرا خیال ہے ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا جی. تو میر بلاج کو 18 فروری کو جیسے فائر مار کر اس کو شہید کیا گیا تھا, میری بھی خواہش تھی, مجھے بھی بڑی تکلیف تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان جو امن چاہتا ہے اس کو اس بے دردی سے جو ہے وہ مار دیا گیا. اس کے ملزم کو, اس کے مجرم کو, جتنے بھی مجرم ہیں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے اور پاکستان کے اندر یہ ایک مثال قائم کی جائے. لیکن میری یہ خواہش یہاں ادھوری رہتی ہے کہ اس کو تختہ دار پہ نہیں لٹکایا گیا. میں چاہتا تھا کہ جو یار مار ہوتے ہیں کم از کم انہیں ایک مستقبل میں ایک سبق مل جائے کہ یار مار کر یاری ماری کرنے کی سزا جو ہے وہ لٹکا دینا ہوتی ہے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.